السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں سبق کا دوسرا حصہ اب ہم پڑھیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم مسائل اور عوام کی غلط فہمیاں اور ان کی نشاندہی۔ پھر مسائل میں بھی ہمارے دو حصے شروع کیے ہم نے، ایک طہارت، نماز و طہارت کے مسائل، اور دوسرے حصے میں ہم زکوٰۃ کے مسائل پڑھتے ہیں۔ تو آئیے، پہلے حصے میں ہم نے کل نماز کی سنتیں کچھ پڑھی تھیں، 6 سنتیں پڑھ لی تھی ہم نے، بقیہ نماز کی سنتیں آج کے سبق میں ہم نے شامل کی ہیں۔ تو 7ویں نمبر سنت ہے نماز کی پوری ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پوری پڑھنا۔ 8ویں ہے تعوذ پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے، پھر 9ویں ہے کہ بسم اللہ پڑھنا۔ 10ویں ہے کہ فرض نماز کی آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ ضروری ہے۔ اور 11ویں ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن تک کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، یعنی آپ رکوع سے سجدے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ رکوع پورا ہو گیا آپ کا، اب سجدے کی طرف جا رہے ہیں، رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے، تو رکوع سے آپ سجدے کی طرف جب جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہیں گے، پھر ایک سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف جب دوبارہ جائیں گے تو اللہ اکبر، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل کرتے ہوئے آپ اللہ اکبر پڑھنا۔ پھر 12ویں سنت یہ ہے کہ آمین کہنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل جائے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو، اس ماقبل سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ اب آمین آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں اور زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنی زور سے کہنا کہ سارے نمازی جو ہے نا وہ اس کی نماز خراب ہو جائے، تو اتنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ زور سے مراد یہ ہے کہ اتنا ہو کہ آدمی خود آمین کہہ رہا ہے، جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں بہت زیادہ ہاتھ مارو ان کو آواز آ جائے۔ اور 13ویں سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل سے قرات کرنا۔ یعنی فجر اور ظہر میں آپ کو مختصر مقصد بتا دیتا ہوں۔ فجر اور ظہر میں لمبی لمبی صورتیں پڑھنا، اور عصر و عشاء میں درمیانی، اور مغرب میں مختصر صورتیں اس کی تلاوت کرنا، یہ امام کے لیے فرض نماز میں۔ جو عورتیں اپنی پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتی ہیں۔ اور 14ویں سنت نماز کی یہ ہے کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرنا، یعنی فجر کی نماز میں پہلی رکعت دوسری رکعت سے قدرے لمبی ہو، پہلے لمبی رکعت ہو پھر دوسری رکعت، تو اس کے بنسبت تھوڑی کم ہو۔ 15ویں یہ ہے کہ رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ 16ویں ہے کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر پکڑنا۔ اور 17ویں یہ ہے کہ مردوں کا رکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھ اور سرین سب برابر ہو جائے، یعنی جو بالکل کمر ہے آپ کی بالکل برابر ہو جائے، اس طرح نماز میں رکوع کرنا، رکوع میں اس طرح برابر جھکنا۔ اور 18ویں یہ ہے کہ مردوں کا رکوع میں انگلیوں کا کھلا رکھنا، رکوع میں انگلیوں کا کھلا رکھنا، یعنی یہ نہیں کہ رکوع میں انگلیاں بند کی ہوئی ہیں، لیکن یہ مردوں کے لیے، عورتیں کے لیے نہیں۔ عورتیں رکوع میں انگلیاں بند رکھیں گی، اور اگر زیادہ نہ جھک سکے عورت تو بھی کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ پھر ظاہر بعض اوقات ایسی حمل کی حالت میں مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ 19ویں سنت یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ اور پھر ربنا لک الحمد کہنا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام کے پیچھے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور آپ ربنا لک الحمد کہیں گے، اور امام کو ربنا لک الحمد کہنے کی ضرورت نہیں اور آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے ملازمین کی تنخواہ جس کی ادائیگی اس تاریخ تک لازم ہو چکی ہے، رقم مال زکوٰۃ سے کاٹی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ اپریل کے پہلے مہینے میں آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ دیتے ہیں، اور اپریل کا پہلا مہینہ ہی آپ کی زکوٰۃ کا جو دن بن جاتا ہے، یا اپریل کا ہی نہیں پہلی تاریخ، یا اپریل کا مہینہ، تو آپ نے جو اپریل کے مہینے کی جو لوگوں کو اپنے ملازمین کو تنخواہ دینی ہے،
وہ تنخواہ کے پیسے کاٹ کے باقی آپ پیسے دیکھیں کتنے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، ان پیسوں میں سے پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اگر آپ صاحب نصاب بنتے ہیں۔ یوٹیلٹی بلز، کرایہ وغیرہ جن کی ادائیگی اس تاریخ تک لازم ہو چکی ہے، یہ بھی زکوٰۃ کے مال سے یعنی کاٹی جائے گی۔ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا کہ ملازمین کی تنخواہ جو آپ کے ذمہ تھی آپ نے ادا کرنی تھی، وہ بھی اس مہینے کے آپ زکوٰۃ کو اس پیسے سے کاٹ لیں گے کہ آپ نے وہ چونکہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی بل دینے ہیں تو وہ بھی اس سے کاٹے جائے گی۔ پھر کہا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اگر ابھی تک ادا نہیں کی تو وہ بھی رقم مال سے کاٹی جائے گی۔ آپ نے گزشتہ سال 10,000 روپے رکھے تھے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ آپ کی بنتی تھی اور آپ نے نہیں دیے، تو وہ پہلے کاٹیں گے آپ، وہ 10,000 روپے آپ پہلے کاٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد باقی پیسے سے زکوٰۃ دیں گے، تو وہ 10,000 روپے جو آپ نے پچھلے سال دینے تھے اور نہیں دیے تھے وہ بھی ادا کریں گے، اور اگلے جو اس مہینے کے یعنی اس سال کی جو آپ کی زکوٰۃ ہے وہ بھی آپ ادا کریں گے۔ وہ 10,000 روپے پچھلے سال والے جو اپنے زکوٰۃ کے آپ پر بنتے تھے آپ نے نہیں ادا کی، وہ پہلے نکال لیں گے، وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں ہی دیں گے، یعنی وہ بھی اس میں دے کے اکٹھی زکوٰۃ نکالیں۔ پھر قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قسطوں کی رقم بھی زکوٰۃ سے کاٹی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گاڑی قسطوں میں خریدی ہے، اب گاڑی کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، گاڑی کی قیمت 20 لاکھ، اس میں سے اس نے 5 لاکھ ادا کر دی، اب 15 لاکھ باقی ہے۔ اب جب یہ زکوٰۃ ادا کرے گا اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس کی زکوٰۃ میں سب سے پہلے وہ 15 لاکھ مائنس کیا جائے گا جو اس کے ذمہ ہے، ظاہر ہے مقروض ہے جو اس کے ذمہ ہے۔ اسی طرح پلاٹ وغیرہ باقی کوئی چیز اگر لی ہے وہ بھی اس میں سمجھ لیں، تو وہ پھر زکوٰۃ کے پیسے سے پہلے وہ اس کی جو اس نے قرض دینا ہے وہ نکالیں گے، اس کے بعد پھر باقی پیسے دیکھیں گے، اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بقدر نصاب مال ہے لیکن قرض اتنا ہے کہ اس کی ادائیگی اگر کی جائے تو باقی مال جو ہے بقدر نصاب نہیں بچ رہا، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی اس کے پاس ایک آدمی کے ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک بن جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو قرضے ہیں وہ اتنے ہیں کہ اگر وہ پیسے کاٹے جائیں تو اس کے بعد پھر اتنے پیسے نہیں بچتے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر قرض اتنا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ رقم بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ قرضے کی رقم کو کاٹنے کے بعد باقی جو مال بچے صرف اسی میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں مسائل، اب آتے ہیں عوام کی غلط فہمی اور ان کی نشاندہی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شاید یہ بات آگے آ بھی جائے، بہت سارے ہمارے بھائی یہ خیال کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے پہلے واش روم جانا اور استنجا کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وضو کرتے ہیں، یا مثلا دن کو کہیں سو گئے تو اٹھ کے یعنی جب بھی وہ وضو کرتے ہیں تو اس سے پہلے استنجے کو لازم سمجھتے ہیں، استنجا کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ظاہر ہے کہ ایک صاحب فطرت آدمی اور سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی جب بھی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہ استنجا تو کرتا ہی ہے، پاکی تو حاصل کرتا ہی ہے۔ تو اب اگر اس نے اس وقت استنجا کر لیا ہے، اب پھر وضو کے لیے دوبارہ استنجے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی استنجا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے پیشاب پخانہ کیا ہے اور استنجا نہیں کیا پھر تو استنجا کرے گا، یا اس کو پیشاب پخانہ آیا ہوا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ کرے گا تو پھر استنجا بھی کرے گا۔ لیکن اس کو نہ پیشاب آیا ہے نہ پخانہ آیا ہے، صبح اٹھا ہے مثال کے طور پر اس کو پیشاب بھی نہیں آیا، پیشاب بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اس نے کیا بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو استنجے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ، ایک دفعہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میں ایک ساتھی کے گھر ہم رہے، مہمان بنے ان کے، تو صبح اٹھ کے تو وضو کیا میں نے اور نماز پڑھ لی، تو مجھے کہنے لگا جی آپ ڈائریکٹ وضو کر رہے ہو، استنجا نہیں کرو گے؟ میں نے کہا جی استنجے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کہنے لگا جی نہیں استنجا کر لینا چاہیے نا۔ تو میں نے کہا جی کس لیے کر لینا چاہیے ضرورت جب نہیں ہے؟ کہتا ہے بہتر تو ہے نا۔ میں نے کہا بہتر کس لیے، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر بہتر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ گمان رکھنا کہ استنجا ضروری ہے ہر وضو کے لیے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اگر پیشاب پخانہ کیا ہے تو پھر تو استنجا ضروری ہے۔
اسی طرح حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اس سے ذرا بھی کم ہو تو وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے، اس سے زیادہ خون آیا وہ بھی استحاضہ ہے۔ اکثر عورتیں ہماری اس کا خیال نہیں رکھتی کہ کس وقت آیا اور کس وقت منقطع ہوا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی نماز کے اتنے آخری وقت میں بند ہوا ہو کہ جس میں غسل اور تکبیر تحریمہ کی گنجائش تھی تو وہ نماز فرض ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی عورت کا حیض اتنے نماز کے بعد اتنے آخری ٹائم سے پہلے اتنا منقطع ہوا کہ اس وقت وہ غسل کر کے اور تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی، یعنی نماز باندھ سکتی، نماز شروع کر سکتی تھی، تو اس پر وہ نماز فرض ہوگی، اگر اس نے وہ نماز نہیں پڑھی تو وہ قضا ہوگی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو، بعض لاپرواہی کرتی ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کتنی دن کی عادت ہے، کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، کس وقت شروع ہوتا ہے کس وقت ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا فریضہ جو ہے وہ ادائیگی سے رہ نہ جائے۔ اور بعض لوگ میت کے دفن کے بعد عذاب کے دفع کرنے کے واسطے اذان کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا فرشتوں کو بھگاتے ہیں؟ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ یعنی نماز کے بعد جو ہے نا وہ دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں جی کہ عذاب بھاگ جائے، تو عذاب بھاگتا نہیں ہے، ظاہر ہے فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں، تو آپ فرشتوں کو تو نہیں بھگا سکتے، اس لیے اس کی شریعت میں کوئی اثر نہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا کچھ حصہ الٹ دینا سمجھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا، اس میں بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ کہ ہماری یہ عام بات ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، جو خاص کر ہماری مائیں بہنیں گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مرد بھی گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھ کے اگر اٹھتے ہیں اور وہ جو نماز اسی طرح پڑھی ہو تو یا تو اس کو فولڈ کر لیتے ہیں، اچھا ہے، اچھی بات ہے، فولڈ کر لینا چاہیے تاکہ کوئی اس پر ناپاک پاؤں نہ رکھ دے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کی کوئی مطلب ضرورت نہیں ہے، ناپاک پاؤں نہیں کوئی رکھنے والا، تو پھر اگلا کونا سا جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، ٹیڑھا کر دیتے ہیں، الٹ کر دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی شیطان نماز پڑھے گا، اس کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح بعض سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن اگر کھلا رہ جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وید بھی ہے، شیطان قرآن پڑھے گا۔ شیطان کو قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتے۔ شیطان تو جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے تو دور بھاگتا ہے۔ اگر اس طرح کہیں گے تو پھر یہ تو بڑی بڑی آیتیں آپ نے دیکھا کہ بورڈ لگی ہوتی ہیں، دیواروں پر لکھی ہوتی ہیں، تو وہاں سے شیطان نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بے اصل باتیں ہیں۔ مشہور ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ البتہ اتنا لحاظ ضروری ہے کہ قبلے سے بے رخ نہ ہو۔ یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے ہیں اندھیرے میں نماز اگر آپ کو اس میں یکسوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن صرف اتنی بات ضروری ہے کہ قبلہ جو ہے نا، قبلہ رخ ہونا چاہیے، رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، قبلے سے رخ ہٹا ہوا نہ ہو۔ پھر عورتوں میں مشہور ہے کہ عورتیں مردوں سے پہلے نماز نہ پڑھیں، یہ بالکل غلط بات ہے، پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورتوں یہ بات مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے آگے نماز نہ پڑھیں، آگے کھڑی ہو کے نماز نہ پڑھیں یا ساتھ کھڑی ہو کے نماز نہ پڑھیں۔ باقی مرد نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، عورت نے پہلے پڑھ لی، پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ اسی طرح بعض کو دیکھا ہے کہ ریل میں سوار ہو کر بلا عذر شرعی بھی بیٹھ کر نماز یا بے رخ نماز پڑھ لینے کو جائز سمجھتے ہیں، تو ریل وغیرہ میں کوئی حکم نہیں بدلتا ہے، اور جاننا چاہیے کہ تھوڑی سی دشواری بھی نہیں ہوتی بلکہ معمولی سی دقتیں تو گھر میں بھی پیش آ جاتی ہیں، تو اس لیے بغیر کسی عذر کے قبلہ رخ جو ہے نا وہ اپنا رخ چینج کر دینا، قبلے سے رخ تبدیل کر دینا، یہ مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ نماز کے اندر کپڑوں یا بالوں سے شغل کرتے ہیں، یعنی کھیلتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص نماز پڑھنے میں داڑھی سے کھیل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو داڑھی سے نہ کھیلتا۔ اس حدیث سے بات ثابت ہو گئی کہ خوف و خشیت قلب میں ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ نماز میں لہو و لعب، کھیل کود نہ ہو۔ اکثر ہمارے یہ کہ پہلے کھڑے رہے تو داڑھی سے کھیلتے رہے یا خارش کرتے رہے، سر میں خارش کرتے رہے، کان میں خارش کرتے رہے، اب جب رکوع میں گئے تو پھر ٹانگوں پہ خارش کرتے رہے، اب جب سجدے میں گئے تو پھر کہیں خارش کرتے رہے، اسی طرح پوری نماز۔ تو یہ نماز ہے یا خارش کی پریکٹس ہے؟ یا کبھی جو ہے نا کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی کیا، تو نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔